نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین قال الملأ کا یہ 9واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ اعراف اور دوسرا سورہ انفال۔ اس میں چند اہم باتیں ہیں، مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں ایک مستجاب الدعوات اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ بلعام بن باورہ کا قصہ ہے۔ تیسرے چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہ ہونے کے تعلق سے ایک آیت کریمہ، اور چوتھے نمبر پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی آیت کے اندر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شعیب علیہ السلام کے قوم کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا۔ برکتاً میں آیت کریمہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ غور کریں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکش سرفرے سرداروں نے کہا، اے شعیب، اگر آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر، دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ کر، یہ جنت اور جہنم بولنا چھوڑ کر پھر واپس لوٹ کر آپ بت پرستی کے طرف نہیں آ جائیں گے، پھر سے آپ پہلے مذہب کافری کی طرف نہیں آئیں گے، خبردار ہم آپ کو بھی اور آپ پر ایمان لے آنے والوں کو تڑی پار کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استکبروا من قومی، یہ روڑی قسم کے سردار تھے۔ اللہ استکبروا کے الفاظ سے ان کی شرارت کا ذکر فرمایا۔ یہ سردار تو تھے ہی مکھیا، ساتھ میں مغرور تھے، سرپرے تھے، روڑی قسم کے سردار تھے۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے معدود چند مسلمان، لیکن پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والوں پر قربان جائیں، مٹھی بھر ہونے کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ نوٹ کر کے فرماتے ہیں، روڑیوں کے سامنے اولو کننا کارہین، بت پرستی کو ہم ناپسند کرنے کے باوجود بھی کیا لوٹ کر پھر سے کافر بن جائیں؟ بت پرستی کو کراہیت کرتے ہوئے ہی تو یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو بت پرستی کرنا پسند نہیں، اور تم زبردستی روڑی ازم سے باپ داداؤں کے دین کی طرف بلاتے ہو، جبکہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ دل میں ناپسندیدگی کے ساتھ بھی اگر ہم پھر سے کافری کرنے پہ اتر آ جائیں، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها، حضرت شعیب نے فرمایا دل تو چاہتا نہیں، مگر تمہارے ڈر کی وجہ سے اگر ہم مان لیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوگا، صاف یہ ہوگا ہم اللہ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کل تک تو ہم اللہ کو سچا سمجھتے تھے، لیکن تمہارے ڈر کی وجہ سے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر پھر سے کافری اختیار کر لیں گے تو گویا ہم اپنے باڈی لینگویج سے، تبدیلی مذہب سے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ جھوٹا ہے، ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے، اسلام کچھ بھی نہیں، جو ڈرائے اس کے پیچھے چلے جائے، مسلمانی کوئی چیز نام نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں۔ فرمایا کہ وما یکون لنا نعود فیہا الا یشاء اللہ ربنا، ہمارے لیے یہ ریلی امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں
ایک مرتبہ مسلمان ہو کر اللہ کو مان لینے کے بعد میں سوسائٹی کے ڈر سے، باپ دادوں کے ڈر سے، تمہارے راؤڈیزم کے ڈر سے پھر سے ہم کافر بن جائیں، اللہ یشاء اللہ قربان جائے۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مقدر میں اگر اللہ ایسا ہی لکھ دیا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، کافر بن کر مرنا ہی اگر لکھ دے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں نہیں چاہتا کہ کافر بن جاؤں، مسلمان کافر بن جائے، یہ میرا اپنا سٹینڈ ہے، چاہے جان نکل جائے، اللہ انشاءاللہ۔ اگر اللہ کسی کے قسمت کے اندر ہی راؤڈیزم کے ڈر سے کافری لکھ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر اللہ سے دعا فرمائیے اللہ ہم لوگوں کے درمیان میں تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ بیان فرمایا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو قیدی بنا کے رکھا ہے، غلام بنا کر، اور ان سے تجھ پوجا پاٹ کراتا ہے، سجدے کراتا ہے، خبردار یہ شرک ہے، اللہ کی عذاب، اللہ کی پھٹکار نازل ہوگی، ان کو آزاد کر دے۔ فرعون کہنے لگا تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے، مجھ سے جیتنے کا کوئی ہنر ہے تو وہ بتاؤ، اکھاڑے میں ہو۔ بات یہاں تبلیغ کی ہوتی ہے اور وہ مقابلے کی بات کرتا ہے، یہ بچکانی باتیں ہیں، پہلے لڑ کر دیکھیں گے کون جیتے گا، بعد میں چل کر اس چیز کو حاصل کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے اور وہیں کا وہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس کے سامنے ڈال دیا، چڑھاتا ہوا اژدہا بن گیا۔ وہ ڈر کے مارے اتنا بڑا اژدہا سانپ ہوا، فرعون اور کے محل سے بھی اوپر نکلنے کے لیے تو دوڑ پڑا، تو کہتے ہیں تفسیر کے اندر آتا ہے بچے کی طرح بلی، بھیگی بلی کی طرح فرعون ڈر کر اسی کے نیچے چھپ گیا۔ وہ جس تخت کے اوپر بیٹھا تھا اتر کر ڈر کے مارے اس کے تخت کے نیچے گھس کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیب گریبان سے ہاتھ نکال کر بتایا تو 14ویں کے چاند کی طرح ہاتھ کے اندر، ہتھیلی کے اندر سے روشنی پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ دونوں معجزے دیکھ کر پریشان ہو گیا، تو اس کے اپنے جو کیبنٹ کے منتری ہوتے نا، تسلی دے کر کہنے لگے کہ کہیں ہارٹ اٹیک سے مر نہ جائے، کہنے لگے ارجی ہوا خا، ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر سب نے مل کر غور کیا اور سب نے مل کر یہ پاس کیا کہ پورے ایجپٹ کے اندر، پورے ملک کے اندر جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لیں گے۔ سب کو بلایا، روایات میں آتا 3 لاکھ جادوگر جمع ہوئے، 3 لاکھ جادوگر ایک موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، اور یہ 3 لاکھ آ کر کہنے لگے کہ چٹکی کے اندر ہم بات ختم کر دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ پیسہ نہیں، کیبنٹ میں منتری، فائنانس منسٹر، ہوم منسٹری۔ فرعون اب تو جیتنے والا کہنے لگا کہ ہاں جو تم عہدہ مانگو گے وہ عہدہ دینے کو تیار، مگر موسیٰ علیہ السلام شکست فاش ہو جانا، چتو چتو جسے کہتے نا، اس طریقے سے ہرا دینا۔ سب نے مل کر بلایا، دن مقرر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھے ہرانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ سب نے مل کر اپنی رسیاں ڈالی، عصا ڈالے، فلاں بتائے فلاں بتائے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی آنکھ بندن یہ لوگ کر سکتے تھے نظر بند اتنا کام کیا، بڑے بڑے اژدہے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی عصاک، موسیٰ اب وقت آیا ہے تو اپنے عصا کو، ہاتھ کے اندر تیری جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، ڈراتا ہوا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور سارے اژدہوں کو، 3 لاکھ اژدہوں کو ایک نوالا بنا کر نگل لیا۔ تمام کے تمام حیران رہ گئے، تلقف ما یافکون۔ اور یہ جو جادوگری بتا رہے تھے، اور صرف اسے کیا کہتے ہیں آپ کے زمانے، اب کے ہمارے اس کے اندر صرف ایک ناٹک کا ایک ڈرامہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تمام اژدہوں کو ملا کر، اور جب اس نے کھا لیا ہی تلقف ما یافکون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق غالب آ گیا، یہ مغلوب ہو گئے۔ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔
فرعون کے ہارٹ اٹیک آیا، فرعون کا جان لگ گئی اور فرعون تباہ برباد ہونے پڑ گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میری اجازت کے پہلے پہلے تم جو ایمان قبول کیے ہو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہے گی، اور ان لوگوں کو ہاتھ پیر کاٹ کر کھجور کے درختوں کے اوپر لٹکا دیا، اور پھر یہ جادوگر جو مسلمان ہوئے وہ واپس نہیں آئے اس کے ڈر سے، اسی طریقے سے وہ جان دیتی ہے مگر قربانی دیتی، تقضی مان تقاض انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا۔ ہمیں تو پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے جادوگر نہیں، پیغمبر ہے، جو تجھ سے بن پڑتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ جان لے سکتا ہے، مگر ہم تو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ہم جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام جادو بتانے والے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اور بڑا قصہ سنایا بلعام بن باورا کا۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو کر بنی اسرائیل کو لے کر، میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، جبارین سے جنگ کرنے کے لیے اور جب نکلے تو جبارین گھبرے ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ان کے مجال میں، ان کے طاقت میں نہیں، ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی ہستی تھی بلعام بن باورا۔ بلعام بن باورا یہ اس زمانے کا بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، یہ مستجاب الدعوات تھا، اور اتنا بڑا زاہد تھا، جو دعا کرتا اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتے۔ تو اس کے پاس یہ قوم نکل کر آئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر بہت بڑی جنگ کرنے والے ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ دعا کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں، آپ تو اسم اعظم کو جانتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو بلعام بن باورا تو زاہد تھا، عابد تھا، عالم تھا، اس نے کہا کہ میں ایسا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر میں ایسا کروں گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور پھر میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد ہو جائیں گی۔ لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ چلو میں نماز پڑھ کر استخارہ کر لیتا ہوں، استخارہ کے اندر اگر مجھے بد دعا کرنے کی اجازت ملتی ہے پھر تو میں بد دعا کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ کے اندر اسے اس کے خلاف بات آئی، اور پھر اس کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بالکل بھی نہیں جانا۔ اس نے یہ صاف بتا دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے پلان بی کو اپنایا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بندہ تو جھکنے والا نہیں، اس لیے اسے رشوت دیتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ اب وہ اس کے لالچ میں آ گیا، سونے کو دیکھ کر، چاندی کو دیکھ کر، ہیرے جواہرات، مونگے مرجان کو دیکھ کر، اب یہ لالچ میں آنے کے بعد سوچنے لگا کہ چلو میں بد دعا کرتا ہوں۔ اپنی سواری پہ سوار ہو کر بہت بڑے پہاڑ پر جہاں اس کا اپنا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، وہاں جا کر جہاں یہ عبادت کرتا تھا اور اللہ کا اسم اعظم بھی جانتا تھا، اس نام کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فوراً بارش کو نازل کرتا۔ اتنا بڑا بزرگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آج لالچ میں آ کر رشوت لے کر بد دعا کرنے کے لیے چلا۔ جس سواری کے اوپر بیٹھ کر یہ جا رہا تھا، جیسے جیسے اپنے گھر کے قریب پہنچتا تھا سواری رک گئی، فرشتے نظر آنے لگے۔ آخر میں روایتوں میں آتا ہے سواری کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دی، اور وہ جس سواری پہ سوار تھا وہ سواری پلٹ کر اس سے بات کرنے لگی، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، موسیٰ علیہ السلام حق بجانب ہے، تو جانتا ہے بد دعا بالکل بھی نہ کر، اللہ کا عرش ہل جائے گا، غضب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے سامنے تو سونے کا ڈھگار نظر آ رہا تھا، تو وہ آگے بڑھا، اور جانے کے بعد میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی جماعت کو لے کر آ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر، اور یہ جبارین کی جماعت بھی پہنچی۔ اب اس سے کہنے لگی کہ جلدی سے بد دعا کرو۔ ہاتھ اٹھایا، اسم اعظم پڑھا، دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بد دعا کیا۔ زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے بجائے جتنی مرتبہ یہ موسیٰ کا نام لیتا اتنی مرتبہ ان کے مخالفین کے سرداروں کا نام اس کے زبان پہ آتا۔ لوگ پریشان ہو گئے، بد دعا تو تمہیں موسیٰ پہ کرنا تھا، ہمارے نام چن چن کر تم کیسا کہتے ہو؟ پریشان ہو گیا، میں موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں مگر تمہارے ابا کا نام آتا ہے، کسی کے دادا کا نام آتا ہے، میں کیا کروں؟
اور آخر میں اسی طریقے سے اللہ کا اسم اعظم لے کر جیسے ہی بددعا کرنے لگا، اللہ کو بڑا غصہ ہے۔ اللہ کا نام غلط جگہ استعمال کرنا، اور وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے کتے کا جیب بنایا، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے اسے اسم اعظم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کے راستے پہ چلا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس اسم اعظم کی وجہ سے ہم اسے ہائی لیول تک لے جا سکتے تھے، اتنی عزت دے سکتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، رشوت کھا کر زمین سے چپک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہم نے اس کی پرسنالٹی کو کتے کی پرسنالٹی جیسا بنا دیا، اس کی زبان کلیجے تک لٹک گئی، پھر کہنے لگا اب تو مجھے اللہ ناراض ہو گیا، اب یہ تم ایک کام کرو، تمہارے گھر کے اندر جو خوبصورت انبیاء کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ ڈیکوریٹ کرو، اور ان کو آدھے آدھے کپڑے پہنا کر، یہ اسی زمانے سے چلا ہے۔ پھر یہ جو بنی اسرائیل جنگ کرنے اللہ کا نام لے کر آئے ہیں نا، ان کے درمیان میں چھوڑ دو، یہ ڈانس کریں گی، خوب ان کو فیشن کے ساتھ تیار کرنا اور ان کے درمیان میں ڈانس کرانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں جن کا دل صاف ہے اور کسی بھی لڑکی چھوکری کے طرف ان کا دل مائل ہوگا، میں کہتا ہوں بزرگ انسان، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسے ہی یہ لوگ جا کر، اور جب یہ تو کتا بن گیا، یہ لڑکیوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر بناؤ سنگار کرانے کے بعد میں، اور جب لے جا کر اس میدان کے اندر، جنگ کے میدان میں چھوڑ دیے، نوجوان لڑکے بھی ہوں گے نا، تو ایک بندے کا دل ایک لڑکی پہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کی طرف توجہ دو۔ لیکن انسان ایک بندہ ہوتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس نے اپنے دل کے اندر اس لڑکی کی محبت کو پایا، چھیڑ چھاڑ ہوئی، اللہ ناراض ہو گئے۔ پیغمبر کی موجودگی میں جہاد کے میدان کے اندر اللہ کے طرف توجہ ہونے کے بجائے لڑکی کے طرف توجہ ہو جانا، متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، اللہ نے طاعون کے اندر مبتلا کیا۔ طاعون ایک ایسی بیماری ہے کہ صرف اس بیماری کے وائرس کے لگتے ہی 12 گھنٹے کے اندر بندہ مر جاتا ہے۔ گردن کے اندر ایک درد اٹھتا ہے اور پھر ایک گلینڈ پیدا ہوتا ہے، بغلوں کے اندر جیسے دمبل کہتے ہیں نا، دمبل کی طرح گلینڈ پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ایک لہر پیدا ہوتا ہے، بندہ اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا، 12 گھنٹوں کے اندر مر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے 70,000 آدمیوں کو مار دیا۔ بلعام بن باورا کے پلان پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اس پلان کو کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طاعون وائرس کے اندر مبتلا کیا اور ان کے گردن کے اندر ایک گلینڈ پیدا کیا، بغلوں کے اندر ایک گلینڈ پیدا ہوا اور جس کا علاج آج تک نہیں، اسے طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ اور اس طاعون کی بیماری میں 70,000 جنازے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے افسوسناک ہو گئے، غضبناک ہو گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 احکام دیے اور 4 باتوں کے اندر کامیابی کو بتلایا۔ ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، میدان جہاد سے خبردار پیٹ بتا کر نہیں بھاگنا مسلمانوں، آزمائش آئی تو برابر طریقے سے جان دو، جان تو تمہاری اللہ کے پاس جائے گی، چاہے گھر میں مرو چاہے میدان میں مرو، میدان میں جانے کے بعد میں گھر میں مرنے کے لیے واپس جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی جہنم رسید کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں باب غضب من اللہ ومأواہ جہنم، پیغمبر بلانے کے بعد میں، جنگ کے میدان میں جانے کے بعد میں تلواروں کو دیکھ کر گھبرا کر جو پیٹ بتا کر آ جائے گا اس کا ٹھکانہ جہاں کہیں بھی مرے جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر حالت میں کرو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو جائیں گے اور تمہارے جینے کو ناکام کر دیں گے۔
تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کسی معاملے میں تو سب چھوڑ چھاڑ کر متوجہ ہو کر ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ کسی بھی معاملے میں مسئلے کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ بندے کو چھوڑ کر یہ اختیار کرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ نہیں، یہ تو اسے چھوڑ کر اسے اختیار کرنا، یہ اللہ کلیئر آواز میں کلیئر قرآن کے آیتوں کے اندر حکم فرماتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بے دیانت دانی اور خیانت سے کام نہ لو، امانت داری سے کام لو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو امانت کے ساتھ تمہاری زندگی کے اندر اپناؤ، اسے ٹرسٹی بن کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات، جو حرام حرام، جو حلال حلال، جو مستحب مستحب، جو سنت سنت، جو بدعت بدعت ہے، اور جو کفر کفر ہے، اور جو خرافات ہے، جتنے احکام اسلام کے اللہ کے نبی نے بتائے وہ امانت ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔